اللہ علیہ وسلم سنائیں گے۔ بلا تاخیر میں خطاب کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ہمارے مہمان، ہمارے بڑے محسن، ہمارے دوست حضرت علامہ مولانا عبدالرؤف فاروقی صاحب، جو کہ ہماری محبت پر ان سے ہم نے عرض کی کہ ہمارا ختم قرآن ہے 28 تاریخ کو، تو آپ ضرور تشریف لائیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہمارے کہنے میں وہ تشریف لائے۔ میں ان کو اپنی دل کی گہرائیوں کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں، اور جو حضرات ہماری مسجد کے اندر محفل کے اندر شریک ہو رہے ہیں، جو آ رہے ہیں، ان کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ ان کو سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور جو حضرات ہمارے محفل میں جو محلے والے دوست احباب تشریف لائے ہیں، ان کا بھی میں شکر ادا کروں۔ اللہ ان کو سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بلا تاخیر میں ختم خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا عبدالرؤف فاروقی صاحب کو۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. اسے جس نے اتارا ہے اسے قرآن کہتے ہیں. سجا لے اپنے سینے میں اس کے 30 پاروں کو. زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں. دنیا کی نظر میں قرآن چمکتا ہے. قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے. جو عادت بنا لے تلاوت قرآن مجید کی اللہ کی نظر میں وہ انسان چمکتا ہے. نہایت ہی واجب الاحترام قابل سب احترام معزز مکرم حاضرین مجلس سامعین محترم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو مالک کائنات بھی ہے خالق کائنات بھی. بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین سید الآخرین امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات مقدس کے لیے حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں سلام آپ کے صحابہ پر، آپ کی آل پر، امت کے ولیوں پر، شہیدوں پر، واعظین پر، مصنفین پر، محدثین پر کہ جن کی وجہ سے دین صحیح سلامت ہم تک پہنچا ہے. سامعین ذی الوقار، حضرت مولانا قاری محمد منیر صاحب کی پرخلوص دعوت پر آپ حضرات کے البدر گارڈن ٹاؤن جامعہ مسجد ابراہیم کے اندر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. مرحبا سے کہتے آمین آمین. تکمیل قرآن کی یہ محفل ہے اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہوں نے قرآن مجید کو مکمل پڑھا ہے اور سنا ہے. یہ قرآن اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے. جس طرح اللہ رب الجلال پڑھنے والے کو ثواب عطا فرماتے ہیں، سننے والے کو بھی اللہ اتنا ہی ثواب عطا فرماتے ہیں. تکمیل قرآن کی اس محفل میں کہ جس محفل کے اندر قرآن مجید پڑھا جاتا ہو، جس گھر میں تو قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس جگہ پہ قرآن مجید پڑھا جاتا ہے یا جس گھر کے اندر پڑھا جاتا ہے یا جس محفل میں پڑھا جاتا ہے یا جس مجلس میں پڑھا جاتا ہے، فرمایا کہ خفت الملائکہ وغشیت الرحمت
وَأُنزِلَتْ عَلَيْهِ السَّكِینَةُ، جس جگہ پہ قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس محفل کو، اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ وَأُنزِلَتْ عَلَيْهِ السَّکِینَةُ وَغَشِیَتِ الرَّحْمَةُ، اور اللہ کی رحمت ان پہ نازل ہوتی ہے اور اللہ ان لوگوں کے دلوں میں اپنا سکون نازل فرما دیتے ہیں۔ گویا کہ اس محفل کے اندر، جس محفل میں میں اور آپ موجود ہیں، اس محفل کو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے اور اللہ کی رحمت نے ڈھانپا ہوا ہے۔ وَأُنزِلَتْ سَکِینَةٌ، اور اللہ تبارک و تعالی اس محفل میں آنے والوں، اس محفل میں بیٹھنے والوں کے دلوں میں اللہ اپنا سکون نازل فرما رہی ہے۔ سبحان اللہ، بلند آواز سے کہہ رہے سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ تو اس محفل میں بیٹھنے سے انسان کو جتنا سکون حاصل ہوتا ہے، اتنا سکون دنیا کی کسی اور محفل میں، مجلس میں، کسی اور جگہ بیٹھنے سے انسان کو اتنا سکون حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ اس محفل میں اللہ کی رحمت لوگوں کو ڈانپتی ہے اور اللہ تعالی لوگوں کے دلوں میں قرآن مجید سننے کی وجہ سے اپنا سکون نازل فرما دیتے ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی گفتگو ہے، یہ اللہ کی تقریر ہے، یہ اللہ کا خطاب ہے۔ میری گفتگو، یہ میرا کلام ہے۔ آپ گفتگو کریں گے، یہ آپ کا کلام ہے۔ قاری صاحب یا نعت خواں کوئی اور گفتگو کرے تو یہ اس کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کی گفتگو، اللہ کی تقریر، اللہ کا خطاب، اللہ کا کلام، یہ اللہ کی صفت ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے، اللہ کی تمام صفات بھی باقی رہنے والی ہے۔ سبحان اللہ، ہم ختم ہو جائیں گے، دنیا کی ہر شے ختم ہو جائے گی، کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہے، لیکن جو باقی رہنے والی ہے وہ یا اللہ کی ذات ہے یا اللہ کی صفات ہے۔ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو بنانے سے ہزاروں سال پہلے قرآن مجید کی خود تلاوت فرمائی، اور جب اس کی تلاوت فرشتوں کے سامنے کی تو فرشتوں نے کہا کہ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اللہ کے اس کلام کو اپنی زبانوں سے پڑھیں گے، اور کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ کان جو اللہ کے اس کلام کو، اللہ کی اس گفتگو کو سنیں گے، اور کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ سینے جو اس کلام کو، اس قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کریں گے۔ سبحان اللہ، یہ بڑی خوش قسمتی والی بات ہے۔ اللہ جس کو توفیق دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے میں اپنے کلام کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید پڑھنے میں، یاد کرنے میں، اس کو حفظ کرنے میں کوئی اتنی زیادہ فیس بھی نہیں ہے، بلکہ مدارس کے اندر تو بالکل فری تعلیم دی جاتی ہے قرآن کی، حدیث کی۔
لیکن پھر بھی کچھ لوگ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، 1 سال پڑھے، آدھا پڑھے، تھوڑا پڑھے، چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی توفیق دیتے ہیں اور وہ قرآن کا، وحی الہی کا مکمل علم حاصل کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، جس کے ساتھ اللہ انسان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، خیر خائی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ اس بندے کو اپنے دین کا فہم اور دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے، اور باقی جتنی کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اللہ نے وہ ساری کتابیں لکھ کر نازل فرمائی ہے۔ قرآن مجید اللہ کا وہ کلام ہے کہ جس کو اللہ نے لکھ کر نہیں بلکہ خود پڑھ کے نازل فرمایا۔ سبحان اللہ۔ قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے، باقی ساری کتابیں وہ محض کتاب اللہ ہے، لیکن قرآن مجید یہ کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے، اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کان خلق القرآن، سارا کا سارا قرآن یہ حضور کی تلاوت کرنے کا۔ اللہ رب الجلال نے اس کتاب کے اندر وہ خصوصیات رکھی ہیں کہ جو اور کسی کتاب کے اندر اللہ نے وہ خصوصیات نہیں رکھی۔ اس کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، اور کوئی کتاب بھی اتنی پڑھی جانے والی نہیں ہے جتنا یہ اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، اللہ کا یہ خطاب پڑھا جاتا ہے۔ قرآن رات کی تاریکیوں میں، دن کے اجالوں میں، قرآن پہاڑوں کے دامن میں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر، پہاڑوں کے غاروں میں، قرآن سمندر کی لہروں پر، قرآن ہوا کے دوش پر، قرآن تنہائی میں، مجلس میں، مجمع میں، منبر و محراب سے، مصلی اور چٹائی سے، خشکی اور تری پر رو رو کر پڑھی جانے والی جو کتاب ہے، رو رو کر سنے جانے والی جو کتاب ہے، وہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔ سبحان اللہ۔ جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے، دنیا کی اور کوئی کتاب اتنی نہیں پڑھی جاتی۔ خلیفہ اول، جانشین پیغمبر، یار غار و مزار یار جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن پڑھتے تو قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرتے تھے اور فرماتے کہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام اس انداز سے پڑھا جائے کہ سننے والا جب سنے تو اس کو پتہ چلے کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، یہ کسی انسان کا خطاب نہیں ہے، یہ اس اللہ کا کلام ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، یہ اس اللہ کا کلام ہے کہ جس کے کلام پڑھنے کی وجہ سے
اللہ اس کلام کی سفارش کی وجہ سے بندے کو جنت میں داخل فرمائے۔ سبحان اللہ۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کی سفارش کی اور قرآن کی سفارش کی کہ اے اللہ اس بندے کو میں نے سارا دن بھوکا پیاسا رکھا، میری وجہ سے اس نے بھوک پیاس برداشت کی، روزے کی گرمی برداشت کی، اور قرآن کہے گا اے اللہ یہ راتوں کو جاگ کر، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر یہ سنتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے اور قرآن کی سفارش کو قبول فرما کے بندے کے لیے جنت کا فیصلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید اللہ کا یہ کلام ہے، یہ اللہ کی گفتگو ہے اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ خلیفہ دوم فاتح القدس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن پڑھتے، قرآن سننے کی وجہ سے حضرت عمر مسلمان ہوئے، اسلام قبول کیا، اور جب خود قرآن پڑھتے تھے، نماز پڑھاتے لوگوں کو، مصلی پر کھڑے ہوتے، قرآن کی تلاوت شروع کرتے، قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرتے تھے، اور قرآن پڑھتے ہوئے جب روتے تو آپ کے رونے کی وجہ سے قرات منقطع ہوتی، آخری صفوں تک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سکسیوں کی آوازیں سنائی دیا کرتی۔ اتنی اس کے اندر تاثیر ہے اور اتنی رحمتیں اور اتنی اس کتاب کا جاہ و جلال ہے کہ انسان جب اس کو دل سے پڑھتا ہے تو انسان کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جن کو قاری قرآن بھی کہا جاتا ہے، حافظ قرآن بھی کہا جاتا ہے، ناشر قرآن بھی کہا جاتا ہے، کاتب قرآن بھی کہا جاتا ہے، شہید قرآن بھی کہا جاتا ہے، مظلوم مدینہ بھی کہا جاتا ہے۔ 40 دن گزر گئے، کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا، باغیوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے۔ کسی نے کہا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین جب آپ کو پیاس لگتی ہے آپ کیا کرتے ہیں؟ جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ جب مجھے بھوک لگتی ہے میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب مجھے پیاس لگتی ہے تو قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک وہ قاری صاحب بھی ہیں جن کو قاری کربلا کہتے ہیں۔ 3 دن گزر گئے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پانی پر ہے، لیکن آپ نے قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑا۔ ننھے عسکر کے سینے میں تیر تو پیوست کروا لیا، لیکن قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑا۔ کسی نے حضرت امام حسین کو کربلا کے ریگستانوں میں قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا تو کہا امام آج بھی آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حضرت امام حسین فرمانے لگے کہ آج میں قرآن کی تلاوت کیوں نہ کروں؟ میں نے نانا محمد مصطفیٰ کو طائف کے پتھروں میں قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، نانی ختیجۃ الکبریٰ کو حضور کی مرہم پٹی کرتے ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، بابا علی جب میدان جہاد کے اندر اترتے تو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، بھائی حسن جب تخت خلافت پر بیٹھے تو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اماں فاطمہ کو چکی پیستے ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ آج میں حسین کربلا کے ریگستانوں میں تلواروں کے سائے کے نیچے خون میں لت پت ہو کر قرآن کی تلاوت کر کے میں نانا محمد مصطفیٰ کی طائف کی سنت کو زندہ کر دوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، عظمت صحابہ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، شان حسین زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد۔ تو قرآن مجید یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔
دنیا کے اندر اور کوئی اتنی کتاب پڑھی جانے والی نہیں ہے جتنا قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، قرآن مجید سنا جاتا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے قرآن مجید پڑھا نہیں جاتا، ہم سے سنا نہیں جاتا، تراویحوں کے اندر سورتیں پڑھ لیں گے اور تراویحوں کا اہتمام کر لیں گے، حالانکہ تراویحوں کے اندر قرآن مجید مکمل کرنا یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف تراویح پڑھتے، روزے رکھتے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا ایک دور مکمل فرماتے۔ تو جس طرح تراویح پڑھنا سنت ہے، اسی طرح تراویح کے اندر قرآن مجید مکمل کرنا یہ بھی حضور کی سنت۔ سبحان اللہ۔ ہم سنیوں کے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، سبحان اللہ۔ ایک رکعت کے اندر مکمل قرآن مجید پڑھ لیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ ہم کہتے ہیں ہم سے نہیں پڑھا جاتا، گھر والی عورتیں کہتی ہیں گھر کے کام کاج کی وجہ سے، بچوں کے دیکھ بھال کی وجہ سے، گھر کی صفائی ستھرائی کی وجہ سے ہمارے کپڑے صاف نہیں ہوتے، ہمیں فرصت نہیں ملتی، ہمیں نماز روزہ کرنے کی ہمیں وقت نہیں ملتا۔ ان کو چاہیے کہ وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو پڑھیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے مکمل نمونہ ہے۔ وہ حضرت فاطمہ کہ جو گھر کے سارے کام بھی خود کرتی ہیں، پانی کا مشکیزہ بھر کے بھی لاتی ہیں، چکی بھی پیستی ہیں، شوہر کی خدمت بھی کرتی ہیں، بیٹوں کی تربیت بھی کرتی ہیں، اور عشاء کی نماز پڑھ کے مصلی بچھاتی ہے، 2 رکعت پڑھنے کے لیے کھڑی ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت شروع کرتی ہے، فجر کی اذانیں ہو جاتی ہے، اللہ